سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی دوسری آیت، الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ سورہ نور کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الزانیات، زنا کرنے والی عورت، والزانی اور زنا کرنے والا مرد، زنا کہہ لیں، بدکاری کہہ لیں، فاجلدوا لگاؤ یا مارو ان کو، کوڑے مارو یا درے مارو، کل واحد منہما دونوں کو، ان میں سے میں آتا 100، یعنی دونوں کو 100 درے یا کوڑے لگائے جائیں گے، جلدتاً کوڑے، ولا تأخذکم بہما اور نہ پکڑے تم کو، مہربانی، رفعتن ان دونوں میں، رفعتن یعنی مہربانی نہ آئے، تمہیں ترس نہ آئے، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، یعنی اللہ کے دین کے احکام کو مقرر کرتے ہوئے، سزا دیتے ہوئے تم کوئی ترس نہیں کھانا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یعنی قیامت کے دن پر، ولیشہد اور چاہیے کہ عذابہما جب تم ان دونوں کو سزا دو تو طائفۃ من المؤمنین ایک اہل ایمان کی جماعت موجود ہونی چاہیے۔ پہلے تو یہ احکام ہے ایمان والوں کے لیے ہیں، اور جب ان پر جو سزا مقرر کی گئی غلط کام پر، تو سزا دیتے وقت ایک جماعت کا حاضر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے حوالے سے آیا ہے کہ اگر وہ اس بدکاری کے مرتکب ہوں گے تو ان کو 100 کوڑا لگایا جائے گا، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ تو 100 کوڑا لگانے پر جو ہے اس کا سزا کا طریقہ کار بھی آگے بیان کیا جائے گا۔ 100 کوڑا لگایا جائے گا مگر جان سے نہیں مارا جائے گا، کیونکہ غیر شادی شدہ تھے تو انہوں نے یہ غلط کام کیا، تو ان کے لیے 100 درے مقرر کر دیے، اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ رجم کی سزا ہے، یعنی جو غیر شادی شدہ ہے ان کو 100 کوڑا لگا کے ان کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے گا، اور جو شادی شدہ ہے کیونکہ ان کو آلریڈی یہ سہولت میسر تھی تو انہوں نے پھر بھی یہ کام کیا، تو غلط کام کیا، تو اس طرح سے ان کو رجم کیا جائے گا، اور رجم کی سزا جو ہے یعنی پتھر مارے جائیں گے، تا وقتیہ مارے جائیں گے کہ وہ اس میں فوت ہو جائیں، مر جائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی۔ کتاب اللہ میں رجم کی آیت بھی ہے جسے ہم نے پڑھا اور یاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کے حکم کو نافذ کیا، اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رجم کیا، یعنی جہاں ضرورت پیش آئی۔ تو مجھے اندیشہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم کتاب اللہ میں آیت رجم نہیں پاتے، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکام جو ہے فریضہ کو وہ ترک کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے، اور اس میں اسے جو نازل کیا ہے، یعنی جو احکام نازل کیے ہیں کتاب اللہ میں، ہر شادی شدہ زانی پر رجم کا حکم ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کو بھول نہ جائے، بدکاری پر شرعی دلیل قائم ہو جائے یا حمل ہو جائے، یا پھر وہ دونوں خود اقرار کر لیں۔ اگر شادی شدہ ہیں تو انہوں نے
اگر کیا ہے تو ان کے لیے رجم کی سزا ہے. اس کے لیے آگے چل کے آپ کو مزید وضاحت ملے گی کہ کیا کیا اس میں شہادتیں ہونی چاہیے. اس کے 2 طریقے، یا تو 4 گواہ چاہیے، وہ مزید آگے تفصیل آئے گی، عینی گواہ چاہیے ہوتے ہیں، یا وہ انسان خود اپنے اس برائی کا اقرار کر لے، یا پھر اس برائی کے نتیجے میں حمل واضح ہو جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں ایسی ہیں جو سزا کا مطلب ہے، بندہ مرتکب پایا جاتا ہے اور اس کو سزا دی جائے گی. اس پر ہم مزید بات کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے.